نہیں، قرآن کہہ رہا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جس نے اللہ کی وحدانیت کو اور نبوت کی رسالت کو تسلیم کیا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرے. اس کی صفت ہے مسجد کو آباد کرنا، اس کی ذمہ داری ہے. یہ مسجد کی جماعت کوئی 4-5 آدمی کا نام نہیں ہے. ہر ایمان والا مسجد کو آباد کرنے والا، اور ہر غیر ایمان والا، ہر مشرک مسجد کو برباد کرنے والا ہے. کہ اللہ نے فرق رکھا ہے صاف قرآن میں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کہ یہ اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، اور ایمان والے سب مسجد کو آباد کرنے والے ہوں گے. تو مسجد کی آبادی کا یہ پہلا کام ہے جو میں ایمان کے نمبر میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلا نمبر کلمہ ہے. کہ کلمے کی دعوت اپنے اندر ایمان کی حقیقت کو اتارنے کے لیے، اور ایمان کے سیکھنے کی مشق کہاں؟ کہ مسجد کے اندر ایمانیات کے حلقوں میں. ادھر تعلیم کا حلقہ چل رہا ہے مسجد میں، ادھر ایمان کا حلقہ چل رہا ہے. لوگ مسجد کے اندر لائے جا رہے ہیں بازاروں سے، گھروں سے، کارخانوں سے، دفتروں سے ملاقاتیں کر کے کہ آؤ مسجد میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو محدث، اور بازار میں گشت کر رہے، بازار والوں چلو مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. اور مسلمان کہ اب مسلمان اس طرح آ گیا ہے کہ مسجد کا عمل صرف نماز ہے، اس کے علاوہ مسجد کا کوئی عمل نہیں ہے. تعلیم کے حلقے میں یہ نہیں، ایمان کے حلقے میں یہ نہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ وہ طبقہ ہے جس میں نماز تو ہوگی لیکن یہ نماز کو سارا دین سمجھے گا، اور مسجد سے باہر کا دین اس کے اندر نہیں آئے گا. نہ تجارت میں دین ہوگا، نہ شادیوں کا دین ہوگا، نہ لباس کا دین ہوگا، نہ شکلوں کا اور جو ہے اخلاق اور معاشرے کا دین ہوگا، کچھ نہیں. کہ مسجد تو نماز کے لیے ہے. کہ نہیں، مسجد تو نماز کی تکمیل سے پہلے بن گئی تھی. مسجد تو نماز کی تکمیل سے پہلے بن گئی تھی. پھر ایمانیات کے حلقوں سے اور اعمال کی محنت سے پھر نماز کی تکمیل ہوئی. اس لیے پہلے نمبر میں یہ بات سمجھ لو کہ ہمیں روزانہ مسجد کو وقت دینا ہے. کہنے کے لیے کہ میں بحیثیت مومن ہونے کے ایمان سیکھنا میرا کام ہے. میں ایمان سیکھوں گا، میں ایمان سیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں مومن ہوں. کہ ایمان والے ہی کو ایمان سیکھنا ہے. ہاں، ایمان والے کو تو ایمان سیکھنا ہے. یہ تو امت کو مغالطہ ہو گیا کہ دعوت غیر مسلموں کے لیے ہے. ایمان کی دعوت کہ نہیں، ایمان کی دعوت تو ایمان والوں کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں تم ایمان لاؤ. جی ہاں، عبداللہ بن رواحہ کے عمل پر ایک صحابی کو اشکال ہوا کہ ہم تو ایمان لا چکے تھے، کون سے ایمان لاؤیں؟ جی ہاں، تو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ عبداللہ بن رواحہ، حالانکہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ اس پر رحم فرماوے کہ یہ وہ مجلسیں پسند کرتا ہے جن مجلسوں پر اللہ رب العزت جن مجلسوں کی وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ایمان والے ایمان سیکھ رہے ہیں. تو ایمان تو سیکھنا ایمان والوں کو ہے، غیر تھوڑی ایمان سیکھیں گے. اس لیے مسجدوں میں روزانہ یہ طے کر لو کہ ہمیں ایمانیات کے حلقے مسجد میں لگانے ہیں. اس میں ایمان سیکھو. صحابہ کرام آپس میں ایمان کے حلقہ لگاتے تھے، آؤ بیٹھو ایمان سیکھیں. اس سے صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ ایمان ان کے ہنسنے کے وقت میں ان کے دلوں میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط، اور پہاڑوں کی لمبائی چوڑائی اونچائی کہ اس سے زیادہ پہاڑوں کی بلندی، پہاڑوں کا پھیلاؤ، پہاڑوں کی گہرائی کہ اس سے زیادہ ایمان ان کے دلوں میں تھا اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا. مقدار کے اعتبار سے بھی بڑا اور قوت کے اعتبار سے بھی مضبوط. کس وقت؟ جب وہ ہنس رہے ہوتے تھے.
جب ایمان کے حلقہ لگاتے سب تو کیا عالم ہوگا ان کے ایمان کا؟ پوچھا گیا نا کہ کیا صحابہ ہنسا کرتے تھے؟ کہ ہاں صحابہ ہنستے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا. اشد من الجبال، کہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان ہنسنے کے وقت. حالانکہ ہنسنے والے تو اللہ سے بالکل غافل ہوتا ہے. کہ ایمان اس طرح سیکھتے تھے کہ ایمان ان کے دلوں میں جم گیا تھا. اور جب ان سے ایمان کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کھٹ کے جواب دیتے کہ ہاں میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صلح کی ہے. اصبحتم مؤمنین حقا. کون کہیں کہ حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے ان کو حرکت دے کر اٹھایا اور اٹھتے پوچھا کئی بات بات ہے حارثہ، کئی بات ہے حارثہ. کہنے لگے اصبحت مؤمن حقا، کہ جی میں صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت کے ساتھ. کہ دعویٰ کر رہے ہو، دلیل کیا ہے؟ کہ جی دلیل یہ ہے کہ جس طرح آپ نے جنت دوزخ عرش و کرسی بتائے ہیں کہ میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں. کہ ہاں تم اس سے جمے رہی ہو. عرفت فالزم، یہ نہیں فرمایا کہ عرفت کہ اب تم نے جان لیا ہے اب تم بے فکر ہو جاؤ ایمان کی طرف سے. ہاں یہ بات پیدا ہو گئی ایمان والے میں کہ ہم تو ایمان والے ہیں پر ہمیں ایمان کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ صحابی سے فرما رہے آپ عرفت فالزم، کہ تمہیں ایمان کی معرفت حاصل ہو گئی ہو اس سے جمے رہی ہو، اس کو لازم پکڑ لو. تو صحابہ نے اس کے لازم پکڑنے کے لیے کیا کیا کہ ایمان کے حلقے قائم رکھے. اس طرح ہمیں ایمان کی مجلسوں میں ایمان سیکھنا ہے. ایمان کی مجلسوں میں کیا باتیں کریں کہ ایمان کی مجلسوں میں اللہ کے غیبی نظام کے تذکرے کرو، جنت کے، دوزخ کے، قبر کے، حشر کے، مرنا ہے، قبر ہے، فرشتوں کے سوالات ہیں ان کا جواب دینا ہے، یہ تذکرے کرو. ہمارے درمیان دنیا کے تذکرے زیادہ ہو رہے ہیں، حالات پر تذکرے زیادہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے غیب کا یقین تو بن نہیں رہا، ظاہر کے یقین سے اعمال بگڑ رہے ہیں. جی ہاں، کہ اگر فلاں ملک نے یوں کر دیا تو مسلمانوں کا اسلام کا کیا ہوگا، اور اگر یوں ہو گیا تو مدارس کا کیا ہوگا، اور اگر انہوں نے یوں کر دیا تو مساجد کا کیا ہوگا. جی ہاں، کہ ہمارا اللہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. خدا کی قسم سارا دین مسلمانوں کی زندگی سے غیروں کے تاثر کی وجہ سے نکل رہا ہے. اور اللہ کا دستور کیا ہے؟ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کے غیر کا تاثر ایک رائی کے دانی کے برابر بھی اپنے دل میں رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے غیر کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. آج سارا غیر ایمان والوں پر ساری دنیا میں مسلط ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے غیر کو ان پر مسلط کر دیا. اس ساری دنیا میں مسلمان خوف میں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے غیر سے ڈرے تو اللہ کے غیر کو مسلط کر دیا، اور انہوں نے اللہ کے غیر سے امیدیں رکھی تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے غیر کے حوالے کر دیا کہ جاؤ تم جانو، اور تم جانو میرا غیر جانو، میرے تو تم سے سارے وعدے تمہارے یقین پر تھے. جتنے حالات سارے عالم میں مسلمانوں پر ہیں، خدا کی قسم اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ کے غیر سے امید کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جن سے تجھے امید ہے تو انہی کے حوالے. اور اگر ابن آدم اللہ کے غیر سے کوئی امید نہ رکھے تو اللہ دنیا میں اور آخرت میں کہیں بھی اسے اپنے غیر کے حوالے نہیں کریں گے، اسے اپنی ضمانت پر وعدے پورے کر کے جنت میں داخل کریں گے. اس لیے ایمان کے حلقوں میں اللہ کے غیبی نظام کے تذکرے کرو تاکہ ظاہر کا یقین ٹوٹے. ایک فرشتے نے کیا قوت رکھی ہے، سوچو. یہ علیہ السلام نے بدر میں یوں اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا تو اشارے سے ہی کام ہو جا رہا. آپ ہمارے کچھ کیا تو ہے نہیں کہ نہیں، میں آپ پر ہنسنے والوں اور آپ کے مذاق اڑانے والوں کا کام کر دیا میں نے، اور آپ اشارہ جبریل اشارہ کریں تو فرمائیں ماں سناتے شیخ جبریل تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں کہ نہیں جی یا رسول اللہ میں نے کام کر دیا.
صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں فرشتوں کے اترنے کا اتنا یقین تھا کہ جب ہم کسی کی طرف بڑھتے تھے تو ہم سے پہلے فرشتہ اس کا کام کر دیا کرتا تھا. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، اب مسلمانوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ مددیں تو اسباب میں آئیں گی، لہذا خوف آئے تو ہتھیار بناؤ، بیماری آئے تو دوائیں بناؤ، بیماری آئے تو دوائیں بناؤ، خوف آئے تو ہتھیار بناؤ، اور مقدمے آئے تو وکیل بناؤ. اللہ رب العزت کا اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ کے سارے وعدے اس کے حکموں کے ساتھ ہیں، بشرط یہ کہ حکم پورا کرنے والوں میں ان وعدوں کے پورا ہونے کا یقین ہو. جب یقین نہیں ہوگا نا، سچی عرض کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اگر یقین نہیں ہے تو پھر عمل کرنے والوں کے لیے بھی وعدے پورے نہیں ہوں گے. پھر شک پیدا ہوگا، اتنے تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے لوگ تو حج کر رہے ہیں، اتنے تو لوگ زکات دے رہے ہیں، پھر بھی یہ حالات ہیں، مدد کیوں نہیں آتی؟ جب ان اعمال میں مدد نہیں آئے گی تو پھر اعمال کا ہلکا پن طبیعت میں پیدا ہو جائے گا. نماز پڑھی تھی ایسے کا یہ کام تو ہوا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز اس کے عمل میں ہے، یقین میں نہیں ہے. یہ میرے محترم دوستوں، جتنا ایمان کی مجلسوں میں روزانہ، یہ تو اس کو آپ کوئی نئی چیز نہ سمجھیں، یہ تو ہمارا روزانہ کا کام ہے. ہم بالارادہ، میں دکان میں بیٹھا ہوا ہوں، دفتر میں ہوں، میں بالارادہ ارے میں تو ایمان والا ہوں، مجھے تو ایمان سیکھنا ہے کہ چلو مسجد میں ایمان کا حلقہ لگاویں اور ایمان کی مجلس میں بیٹھ کے ایمان سیکھیں، آؤ چلو. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، گھروں میں عورتوں کے ذمہ ہے، یہ گھروں میں عورتوں کے ذمہ ہے کہ وہ ان 6 نمبروں کا حلقہ لگاویں اور ان حلقوں میں 6 نمبر کا مذاکرہ کریں اور سب سے پہلے ایمانیات کا مذاکرہ کریں. ایمان سیکھیں بالارادہ، اس میں غیب کے تذکرے کریں کہ اللہ کا غیبی نظام کیسا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ کرام کی جو غیبی مددیں کی ہیں ان غیبی مددوں کے تذکرے کریں. اس سے یقین ان چیزوں کا ہوگا جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. آج ہمارے دلوں میں یقین ان چیزوں کا ہے جن سے اللہ نے کوئی وعدہ ہم سے نہیں کیا. زمیندار سے زمین پر کوئی وعدہ نہیں، تاجر سے اس کی تجارت پر کوئی وعدہ نہیں، مہدی وزیر سے اس کی وزارت پر کوئی وعدہ نہیں. ہم نے تو اللہ کے سارے نظام کو اور اس کی قدرت کو ظاہری شکل سے باندھا ہوا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، پھیلا ہوا نظام. اللہ اپنی سنت کے پابند ہیں. تم کھیتی پہ محنت کرو گے اللہ تمہیں غلہ دے گا، تم بیوی کو رکھو گے اللہ تمہیں اولاد دے گا، تم دکان کرو گے تو اللہ تمہیں پیسے دے گا. کرنے والی بات تو اللہ کی ہے، کریں گے اللہ، بشرط یہ کہ انسان محنت کرے. یہ کوئی بات ہے؟ اللہ کے کرنے کا ضابطہ بندوں کا اسباب بنا لینا نہیں ہے، بلکہ یہ ضابطہ تو اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے کہ تم سبب بناؤ، ہتھیار بناؤ گے ہم تمہیں ہتھیاروں میں کامیاب کریں گے. تم دوائیں بناؤ گے ہم تمہیں تمہاری بیماری میں شفا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو احکامات دیے ہی نہیں کہ اس کے ذریعے سے کامیابی لو. ایمان والوں کو اللہ نے احکامات دیے ہیں کہ تم مجھ سے مدد لو اس کے ذریعے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اسباب اختیار کریں گے، مگر اعمال کو یقین بنانے کے لیے اسباب پر مقدم کرتے رہیں گے تو پھر اللہ رب العزت عمل کی حقیقت کو کھول دے گا. میرے بزرگوں دوستوں، ابھی تو ہم پر عمل کا ظاہر کھلا ہے. نماز پڑھتے نہیں تو پڑھنے لگے، نماز پڑھتے نہیں تو پڑھنے لگے، نماز آتی نہیں تھی آ گئی، ہم سمجھے کہ ہو گئی نماز. حالانکہ نماز کہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کا یقینی سبب ہے. تو نماز آ گئی کہ آ گئی. اور سمجھتے تھے کہ جب تک اسے نماز سے کام بندہ نظر نہ آئے اس کی نماز بنی کہاں ہے. تو نماز کا ظاہر بنا ہے نا کہ اس کو سورۃ فاتحہ آ گئی، اس کو ثنا پڑھنے آ گئی، اس کو دعائے قنوت آ گئی، اس کو تحیات آ گئی، اس کو رکوع سجدے کی تسبیحات آ گئی. کہ ابھی تو نماز پر اس کی زبان چلی ہے، دل تو ابھی چلا ہی نہیں.
اس لیے یقین سیکھو ایمان کی مجلسوں میں، اور پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگو، اے اللہ تو مجھے